اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے، ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اسی کی تعریف کہ جس نے ہمیں اس لائق بنایا، جس نے ہمارے دل کو اس قابل بنایا، جس میں ہمیں اتنی سمجھ دی کہ ہم اس کے کلام کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں مضبوط رکھے، اس میں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے احباب کے لیے، ساتھیوں کے لیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار کر کے فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، تو کل ہم نے جو ایک رکوع دیکھا تھا آیت نمبر 49 تک، اس نے ہم نے دیکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے یا ان کو قید خانہ میں جب بھیجا گیا، تو ان کے ساتھ ہی انہی دنوں 2 اور قیدی بھی ان کے ساتھ جیل میں آئے، جنہوں نے جب ان کی بات چیت، ان کے اسلوب، ان کی عادات اور ان کا کردار دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو ان دونوں نے اپنے ایک خواب جو ہے وہ ان سے عرض کیا کہ اس خواب کی تعبیر بتائیں ہمیں۔ اس میں سے ایک نے دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے آپ کو شراب کشید کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اس نے اپنے سر کے اوپر خبز یا روٹیاں کچھ اٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ اس میں سے پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، خبز کھا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی تعبیر جو ہے میں تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ ابھی جو کھانا ہے، آنے والا کھانا، جیل میں جو قید میں جو کھانا ملتا ہے مقررہ وقت پر ہوتا ہے، تو اس کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن ذرا میری کچھ دوسری باتیں، انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور ان سے کہا کہ کچھ اور باتیں بھی ان سے کی کہ یہ میں جو کچھ بتاؤں گا یہ تو کوئی نجومی یا کاہن یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کے اس علم میں سے ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ اور پھر انہوں نے ان کو توحید سے روشناس کرایا کہ ایک اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ میں نے تو ان مشرکوں کے دین کی پیروی نہیں کی جو نہ ہی ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور نہ ہی جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں یا قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان دونوں کو، اور اس توسط سے آیات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ باقی جو جیل کے جو باقی قیدی ہیں ان کو بھی توحید کی دعوت دی، جو کہ نبیوں کی سنت ہے، اور جو کہ سارے نبیوں کا سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے جو ان کی امتوں کا گیا کہ وہ توحید ہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان دونوں کو ان کی تعبیر بتائی کہ پہلے کو کہا کہ تم یہاں سے قید سے آزاد کر دیا جاؤ گے اور واپس اپنی اصلی جو عہدہ ہے پہلا تمہارا، اسی کے اوپر بحال ہو جاؤ گے، یعنی تم بادشاہ کو اسی طرح سے شراب وغیرہ جو ہے وہ میسر کرو گے یا کشید کرو گے اس کے لیے انگور سے شراب۔ اور دوسرے کو انہوں نے کہا کہ تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی یا موت دے دی جائے گی، اور تمہارے سر کے اوپر تمہارے سر سے پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو جس کو یہ بشارت ملی یا جس نے خواب دیکھا کہ وہ واپس اپنے عہدے پر بحال ہوگا، کیونکہ وہ اس قید خانے سے نجات پانے والا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جب تم واپس اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ اور بادشاہ کے پاس جاؤ
تو بادشاہ سے ذکر کرنا میرے بارے میں کہ جیل میں ایک مطلب ایک بے گناہ قیدی بھی ہے، یعنی میری طرف اشارہ کرنا۔ لیکن شیطان نے، یقیناً اللہ کی حکمت ہے کہ شیطان نے اسے، جب وہ واپس اپنے عہدے پر چلا گیا تو شیطان نے اسے بھلا دیا، اور اسی طرح سے وہ جیل میں رہے۔ اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی دیکھا تھا کہ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، اور جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں، موٹی پتلی گائیں، موٹی تازی گائیں جو ہیں ان کو 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور اسی طرح سے اس نے خواب میں 7 سرسبز بالیاں خوشبو والی کوئی اناج کی دیکھیں، اور اس کے ساتھ 7 خشک بالیاں بھی دیکھیں۔ تو اس کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے جو عمراء تھے یا وزراء تھے یا نجومی اور کاہن وغیرہ جن کو اس طرح کا علم کے لیے اس نے رکھا ہوتا، ان سے جب دریافت کیا کہ اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پریشان خواب ہی لگ رہے ہیں، آپ کی کوئی پریشان خالیاں ہیں جو خواب میں آ رہی ہیں، ان کا تو ہمارے علم کے مطابق تو اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی، یہ تو ایسے ہی کوئی خواب ہے۔ لیکن یقیناً بادشاہ جو ہے وہ ان کے اس جواب کے اوپر مطمئن نہیں ہوا۔ تو جب اس ساقی نے، جو کہ جیل سے رہا ہوا تھا، جب اس کو اچانک یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جیل میں یا قید خانے میں اس نے بھی خواب کی تعبیر ان سے پوچھی تھی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ مجھے رخصت دیجئے، میں جاتا ہوں اور یہ آپ کا جو خواب ہے اس کی تعبیر میں پتہ کر کے لاتا ہوں۔ پھر وہ جیل میں گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب جو ہے وہ، اور بادشاہ کا خواب جو ہے وہ بتلایا، اور یوسف علیہ السلام نے پھر اس خواب کی تعبیر ان کو بتا دی اس کو کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ خوشحالی کے ہوں گے، اس میں تم اپنا اناج جو ہے وہ سٹوں سمیت یا بالیوں سمیت محفوظ کرو گے، اور پھر اگلے 7 سال جو ہیں وہ، جو پہلے 7 سال کا جو راشن ہے جس کو تم نے محفوظ کیا اپنی ضرورت سے اضافی، وہ اگلے 7 سالوں میں اس کو تم کھا جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور ہر طرف خوشحالی اور سبزی اور ہریالی ہوگی، اور تم پھر نچوڑو گے یا کشید کرو گے یا پھلوں کے رس جو ہے وہ جوڑو گے یا شراب کشید کرو گے، تو خوشحالی کا زمانہ پھر آ جائے گا اس کے بعد۔ تو یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائی، اس ساقی کو جو ان سے ملنے آیا۔ تو یہاں تک واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوا تھا، آیت نمبر 49 تک۔ آیت نمبر 50 کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، تم سب میرے پاس لے آؤ بھی اس کو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اس کو میرے پاس لے آؤ، یعنی وہ ساقی جو ہے وہ گیا یوسف علیہ السلام سے، انہوں نے اس کو تعبیر بتائی کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے میرے علم کے مطابق کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، تو اس نے آ کے وہ بادشاہ کو بتائی، اور جب بادشاہ کو اس کا پتہ چلا، اس کو تھوڑی تسلی ہوئی یا اس کو لگا کہ یہ واقعی حقیقت کے قریب قریب کوئی تعبیر لگتی ہے، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تم اسے، یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء الرسول، پھر جب آیا اس کے پاس قاصد، قال ارجع، تو یوسف نے کہا، جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا ان کو لے جانے کے لیے بادشاہ کے حکم کے مطابق، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع، تو واپس جا، الی ربک، اپنے مالک یا اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ، پھر پوچھ اس سے، ما بال النسوۃ، کیا حال ہے ان عورتوں کا، تو اس سے پوچھ، اس سے سوال کر کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے ہاتھ اپنے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو جیل سے نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے قاصد کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ ذرا آپ نے جا کے بادشاہ یا مالک سے پوچھو کہ وہ جو عورتیں جو ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا یا وہ کیا ہوا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا کہ جا کر ذرا
بادشاہ سے پوچھو یا بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے یا ان عورتوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. کیونکہ یہ بھی تقریباً ایک حکمت بڑا غالب یقیناً ایک حکمت بڑا فیصلہ ہے کہ اگر کسی گناہ میں یا کسی الزام میں کسی کو کوئی قید جو ہے وہ کر دیا گیا، سزا اس کو دے دی گئی یا جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کو بغیر اس کی کلیریفیکیشن کے یا بغیر کسی مطلب اس کے بے گناہی ثابت کیے بغیر کسی ریفرنس کے اس کو واپس نکال لیا جائے، تو یقیناً اس کے اوپر پھر بعد میں انگلیاں اٹھ سکتی ہیں کہ تم مطلب اس کو تو جیل میں ڈالا گیا تھا اور بادشاہ نے اس ایک خاص حکم کے تحت اس کو واپس نکال لیا، اس کے اوپر یہ گناہ تھا. یعنی گناہ جو ہے وہ نہیں دھلتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا اس مقصد کے ساتھ کہ ان کے اوپر جو ایک الزام ان کے اوپر دھرا گیا تھا اس کی کلیریفیکیشن یا اس الزام کو دھلنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس قاصد کو واپس بھیجا کہ ان عورتوں کے بارے میں بھی معاملہ جو ہے وہ کلیئر کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیے تھے. اور بے شک میرا رب تو ان کے فریب کو خوب جانتا ہے. میرا رب، یہاں پر میرا رب یقیناً اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جو ہے ان کے فریب کو خوب جانتا ہے. لیکن یہ عزیز مصر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ان کا مالک تھا. تو اس کو بھی پتا چل گیا تھا جب کہ جیل میں ڈالا گیا انہیں، تو اس کو بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ عورتیں یا عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہی گناہ گار ہے. اسی نے مطلب اس گناہ کی طرف بلایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو ان کا جو مالک ہے یا عزیز مصر جو ہے وہ بھی اس کو جانتا تھا، یا میرا رب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کے فریب کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. قال ما خطبکن، تو بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا، خطبکن تمہارا یعنی تم عورتوں کا. بادشاہ نے ان عورتوں کو، بادشاہ نے جب یہ معاملہ سنا تو یقیناً اس نے تھوڑی بہت تحقیق کی یا تھوڑا سا معاملے کے تہ میں پہنچنے کی کوشش کی، تو اس کو واقعے کا پتہ چلا ہوگا. تو اس واقعے کا پتہ چلنے کے بعد اس نے ان عورتوں کو بلایا اپنے محل میں اور پھر ان سے کہا کہ تم عورتوں کا کیا معاملہ ہے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس سے، جب تم نے یوسف کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، ان عورتوں سے پوچھا تو یہ کیا معاملہ ہے. قلنا، تو ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پاکیزگی ہے، اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہمیں معلوم اس پر کوئی برائی، نہیں ہم نے معلوم کی اس پر کوئی برائی، یعنی ہم نے تو اس میں یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی. تو ان عورتوں نے، ظاہر ہے اب یہ معاملہ کھل چکا تھا، آلموسٹ پہلے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا تھا کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ ہے. یوسف علیہ السلام کی بے گناہی تو اسی وقت ثابت ہو چکی تھی، لیکن اس وقت کی سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے ان کو کچھ عرصے کے لیے منظر نامے سے ہٹانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو اور سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا. تو اب مزید جب واضح کھلا تو ان عورتوں نے، ساری عورتوں نے کہا کہ ہم نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا انہوں نے بھی اعتراف کر لیا اور بے گناہی کی گواہی بھی دے دی. قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی نے، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، اب ظاہر ہو گیا حق، اب تو حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اب تو سچ جو ہے وہ کھل کر نکھر کر سامنے آ گیا. انا راودتہ، میں نے ہی ورغلایا تھا اسے، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، وانہ لمن الصادقین، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. جب یہ سچویشن آئی تو عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کے بعد بھی کوئی اور آرگومنٹ یا کوئی اور بہانہ باقی نہ رہا، تو اس نے بھی واضح کر دیا اپنا مطلب موقف کہ یقیناً اب یہ حق جو ہے یا سچ جو ہے، سارا سچ کھل کر نکھر کر سامنے آ گیا. تو اب حقیقت یہی ہے کہ ماننے پر ان کا مطلب مجبور ہو گئی، اور حقیقت یہی ہے، بتا دیا اس نے کہ میں نے ہی اس کے نفس کو یا میں نے ہی اسے گناہ کی طرف راغب کرنے کی، ورگلانے کی کوشش کی تھی، لیکن بلا شبہ وہ اس کی طرف نہیں آیا، اس گناہ میں نہیں پڑا، اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے، یعنی اس کو بے گناہ قید جو ہے وہ دی گئی، بے گناہ سزا دی گئی اسے. ذالک، یہ اس لیے
लिया अलम अन्नी, ताकि वो जान ले कि बेशक में लम अखुन हो, नहीं मैंने खयानत की उसकी, बिल गैबी, गैब में, उसकी गैर मौजूदगी में, उसके पीछे। ये इसलिए कि ताकि वो जान ले कि बेशक नहीं मैंने खयानत की उसकी गैर मौजूदगी में। वो अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनिन, और ये कि बेशक अल्लाह नहीं चलने देता खयानत करने वालों की चाल को। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ये कौल मंसूब है। मुख्तलिफ उलमा ने ये आयत नंबर 52 और 53, 52 और 53 नंबर आयत जो है, इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ राय जो वो दी है। कुछ उलमा की राय यही है कि ये क्योंकि अजीज़ मिस्र की बीवी का मुकालमा चल रहा है और अभी तक आयात के तसलसल को देखा जाए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अभी तक जेल में है, तो ये हम अगली आयत भी जब पढ़ेंगे तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा आयत की नौयत जो है। तो उन्होंने ज़्यादा, कुछ उलमा जो है वो कहते हैं कि ये अजीज़ मिस्र की बीवी के अल्फाज हैं कि जब उसने देखा कि यह सारा हक और सच सामने हो गया तो वो भी कुछ माइल हो गई अल्लाह की तरफ, या वो भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ राग़ब हो गई, उसने भी तौबा कर ली या उसने भी अपनी इस्लाह करने की कोशिश की है, तो उसकी ज़ुबान से इस तरह के कलमात जो है वो अदा हुए। लेकिन जो ज़्यादातर जो मुफस्सरीन या ज़्यादा मेरी भी राय है वो यही जाती है कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के ही अल्फाज हैं, जो उन्होंने यकीनन या तो जब उनके पास खबरें पहुंची जेल में कि इस तरह से पीछे वाक़या हो रहा है और बादशाह ने सारी ख़वातीन को तलब कर लिया और उन्होंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी है और उनके उनके ये जवाब आए हैं, तो हज़रत यूसुफ ने या तो वहाँ पर क्लैरिफाई किया कि मेरा मकसद अजीज़ मिस्र की या औरतों के बारे में क्लैरिफिकेशन का ये नहीं था कि किसी को जलील कर दिया जाए या किसी की बदनामी का बायस बने, बल्कि मेरा मकसद तो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम धरा गया है उसको साफ करना था। या तो उन्होंने जेल में उस वक़्त कहा या बाद में कभी जब वो जेल से छूट गए तो उस वक़्त कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने आयात की तरतीब के हिसाब से उसको पहले रख दिया। और ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि कुरान मजीद की जो तरतीब है, एक तरतीब नुज़ूली है और एक तरतीब मुसहफ जो है, तरतीब मुसहफ जो है वो उसकी भी एक एक अजीब तरह की खूबसूरती है कि वो हमें याद दहानी करती है मुख्तलिफ मौके पर। कुछ बाद में आने वाली आयात पहले मतलब आ गई हैं, बाद में नाज़िल होने वाली आयात पहले लिखी गई, कुरान में हिसाब बन गई, और पहले नाज़िल होने वाली बाद में। ये भी एक ख़ास असलूब है कुरान मजीद का। बहरहाल तो हम यहाँ पर इन दो आयात को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कौल या उनके अल्फाज की तरफ मंसूब करते करके ही इसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसमें मतलब सही रहनुमाई फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आयत नंबर 52 जिसका हमने ट्रांसलेशन अभी पढ़ी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं कि किसी की तकजीब की जाए या किसी को जिल्लत मिले या किसी की बदनामी हो, बल्कि मेरा मकसद तो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था उसको साफ करना था, उसको पाक करना था, ताकि अगर मुझे जेल से रिहा किया जा रहा है तो कम से कम मैं अपने इल्ज़ाम से बरी होकर गुजरूं, बेगुनाह के तौर पर मैं जेल से रिहा हो जाऊं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि वो जान ले कि नहीं मैंने खयानत की अदम मौजूदगी में उसकी, यानी अजीज़ मिस्र जो है उसको ये पक्का यकीन हो जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसका जो एतमाद था उसको ठेस नहीं पहुंचाई या उसकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। और ये भी कि बेशक अल्लाह जो है खयानत करने वालों के चालों को कामयाब नहीं होने देता। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा सब्र से कायम रहना पड़ता है, अपने रब की तरफ जो है वो लगानी पड़ती है, उसी की तरफ आजमाइशें जो है उनके ऊपर पूरा उतरना पड़ता है या कुछ मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, वो वक्त पाने के लिए जब हक और सच खुलकर सामने आ जाए। और फिर अल्लाह ताला अपना फैसला जब करता है तो यकीनन उसमें बहुत ही आसानी और बहुत ही बेहतरी होती है। तो फिर अल्लाह ताला खयानत करने वालों की चालों को भी नहीं कामयाब होने देता, चलने देता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ये पारा नंबर 12 भी मुकम्मल हो गया। 13 नंबर पारा भी अब हम शुरू करते हैं। वमा उबर्रिउ नफ्सी, और नहीं मैं
پاک کہتا اپنے نفس کو، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی یہ قول کہ نہیں میں اپنے نفس کو پاک کہتا، ان النفس بے شک نفس لامارۃ تو یقیناً حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا. میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، یقیناً نفس جو ہے ایک انسان کا نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کرے میرا رب، مگر جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. جتنا ایک انسان یا ایک بندہ جو ہے، جتنا وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا وہ اپنے دین پر یا اللہ کے احکام کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے لیے زیادہ عاجز اور انکسار ہو جاتا ہے. اتنا ہی وہ اپنے جو نیک اعمال یا اچھی سہولتیں جو اس کو ملتی ہیں یا نعمتیں جو ملتی ہیں، اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. اور اگر اس کو کوئی برائی یا اس کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یہ قرآن کی بھی کچھ آیات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کو جب آسانی ہو تو نعمتیں ہوں تو وہ اللہ کی طرف منسوب کریں، اور اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو وہ اپنے نفس کی طرف سے کہے کہ یہ میرا ہی قصور ہے یا میرے ہی نفس کی یہ خواہش ہے. تو یہ جو زاہد اور عابد جو بندے ہیں اللہ سے خوف کرنے والے، ان کی یہ ایک نشانی ہے عام طور پر. اور اس کا اظہار آج بھی ملتا ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مطلب اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے کہ مطلب کوئی آسانی اس کو ملی تو یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے یا اللہ ہی کی رحمت اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا. اور اگر کوئی معاملہ گناہ کا ہو جائے یا اس طرح کا ہو جائے تو پھر وہ اکثر کہتا ہے کہ یہ مطلب میری ہی کوئی سرزش ہے یا میرے ہی کسی مطلب خیال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جتنا وہ زیادہ معافی مانگتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے. تو یہ تو بڑے بڑے جو مطلب لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ان کا ایک وتیرہ ہے. اور نبی جو ہیں ان کا مقام تو اپنے وقت میں یا امت میں تو سب سے اونچا رہا ہے، اور قیامت تک وہ عام انسانوں سے یقیناً بلند ہی ہے. تو اسی پس منظر میں اگر اس آیت کو سمجھا جائے تو اس آیت کی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا نفس جو ہے وہ تو ایک بشری نفس ہے، ایک انسانی ڈھانچہ ہے. وہ تو اس میں اس کی جبلت میں ہے کہ کوئی گناہ کی طرف آئے تو گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، یا اس کے اوپر دوسرے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ بھی مسلط ہوتے ہیں. ہاں اگر اللہ رحم کرے تو پھر یقیناً ان سارے نفسانی خواہشات یا ساری جو برائیاں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے، یا ان سے اللہ تعالیٰ اگر رحم کرے تو پھر ان سے دور ہوا جا سکتا ہے. اور یقیناً یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے میرے اوپر کہ میں اس برائی سے بچا رہا جس کا پیچھے ہم نے تذکرہ کیا. اور بے شک میرا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے. وقال المالک اتونی، اور کہا بادشاہ نے تم لے آؤ اسے میرے پاس. جب وہ عزیز مصر کی بیوی اور اس کی باقی جو عورتیں ہیں ان کا میٹر جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، جب ان سے کلیریفیکیشن مل گئی اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی جو ہے وہ بھی ثابت ہو گئی، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تم یوسف کو میرے پاس لے آؤ علیہ السلام، بھی اس کو استخلصہ لنفسی، میں خالص کروں اسے اپنی ذات کے لیے، میں اپنی ذات کے لیے یا خاص میں اپنے بندوں کے لیے یا خاص میں اپنے پاس سے اسے ایک عہدہ دینا چاہتا ہوں. میں خالص کروں اسے اپنی ذات کے لیے، یعنی خاص میں اپنی سہولت کے لیے یا اپنے معاملات میں پیروی مطلب رہنمائی لینے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھوں یا اس کو خالص کروں گا. فلما کلمہ، پھر جب اس نے بات کی اس سے، اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو قید سے نکال دیا گیا اور وہ واپس بادشاہ کے حضور جب بادشاہ کے سامنے آئے تو پھر بادشاہ نے اس سے بات کی. پھر جب اس نے بات کی اس سے یوسف علیہ السلام سے، قال، تو کہا کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا، انک الیوم، بے شک تو آج، لدینا، ہمارے نزدیک، مکین امین، مرتبے والا اور امانت دار ہے. بے شک آج سے تو ہمارے پاس مرتبے والا اور امانت دار ہے. بے شک آج سے تمہارے پاس ایک اعلیٰ عہدہ اور ایک اعلیٰ مقام، ایک خاص مقام جو ہے وہ میری نظر میں ہے تمہاری، اور تم آج سے ایک خاص مرتبے اور اعلیٰ مرتبے اور امانت دار مطلب کے طور پر یہاں پر میرے پاس رہو گے. یعنی بادشاہ نے بھی ان کو ایک اعلیٰ عہدہ
اور ایک مطلب باعزت عہدہ جو ہے اس کی پیشکش کی اور اس کے اوپر معمول کرنے کے لیے ان سے کہا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حکم حکمت اور اپنے اللہ کی تعلیم اور یقیناً اللہ کے حکم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہا اجعلنی بنا دیں مجھے، آپ مجھے بنا دیں یا مجھے عہدہ دے دیں، مجھے نگران بنا دیں علی خزائن الارض، زمین کی پیداوار کا یا زمین کے خزانوں کا، زمین کے خزانوں کا مجھے رکھوالا یا نگران بنا دیں. زمین کے خزانے جو ہیں اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو زمین سے جو پیداوار ہے فصلیں وغیرہ ہر طرح کی، وہ زمین کے خزانے تھے جو مطلب اگلتی تھی زمین، آج بھی اگلتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی خزانے ہیں. بہرحال یہ اس وقت کی جو کھیتی باڑی اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں انہوں نے خود ہی رائے دی کہ آپ مجھے ان کا نگران بنا دیں، وزیر معیشت بنا دیں، کہہ لیں کہ ان خزانوں کا، زمین کے خزانوں کا نگران بنا دیں. انی حفیظ علیم، بے شک میں پوری حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب علم رکھنے والا ہوں. اور اب خواب کی تعبیر جو بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس سے بھی یقیناً بادشاہ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک خاص علم اور بڑا اچھا اعلیٰ ذوق جو ہے وہ ہے ان کا، ایک کمال کا کردار ہے ان کا. تو اس سے بھی ان کو یار حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص علم دیا اس میں یہ بھی علم یقیناً شامل ہوگا جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ میں اس کی پوری حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب علم رکھنے والا ہوں. مجھے ان معاملات کا پتہ بھی ہے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے اس معاملات سے ڈیل کرنا ہے. اور خاص کر آئندہ آنے والے 14 سال جو ہے، پہلے 7 سال بڑی خوشحالی کے اور آخری 7 سال بہت ہی خشک سالی کے، تو اس میں ایک نہایت ہی تدبر کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ سارے معاملے جو ہیں وہ چلانے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ایک عہدے کی فرمائش کی بادشاہ کو، تو یقیناً بادشاہ نے اس کو قبول کیا. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اقتدار دیا یا ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے اقتدار کیا یوسف کو زمین میں. اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا. یتبوأ، وہ جگہ پکڑتے یا رہتے منہا، اس میں، اس ملک میں یا اس سرزمین میں، اس حکومت میں، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا، اقتدار دیا یا حکومت دی زمین میں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں پر ان کا مرضی ہوتی وہ وہاں پر جا کر آباد ہو سکتے تھے، یہاں پر جا کے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ قرار پاتے. اور یقیناً کیونکہ فصلیں اور کھیتی باڑی جو ہے وہی ان کے زیر اثر جو ہے یا زیر حکومت سب سے بڑا معاملہ تھا. اور وہ وسیع سرزمین کے اوپر پھیلا ہوا جس میں مختلف سائٹ وزٹ بھی کرنے ہیں اور یہ وہ، تو انہوں نے اپنی مرضی سے زمین جگہ جو ہے وہ چوز کی جہاں پر وہ آباد ہوئے. بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اقتدار کیا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ اپنی مرضی سے جہاں وہ چاہتے وہاں پر جا کر رہتے یا اپنا ٹھکانہ پکڑتے. نصیب برحمتنا، ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اس تک اپنی رحمت کو پہنچا دیتے ہیں. ولا نضیع، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر المحسنین، سب نیکی کرنے والوں کا اجر. یعنی دنیا میں بھی جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دنیا میں بھی اچھی رحمت جو ہے یا اچھا فضل جو ہے وہ دیتے ہیں. اور یقیناً آخرت میں تو پھر سب کو ایک اچھا انجام جو ہے وہ ملنے والا ہے. اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا انجام، جو صحیح انجام یا صحیح ان کے اوپر اللہ کا فضل جو ہے یا اللہ کے فضل کی جو انتہا ہے، وہ تو یقیناً قیامت کے دن ان کو جنت کی شکل میں ملنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک بندے یا نیک ہم کام کرنے والے ان کو اجر دینے کا بھی وعدہ کیا ہے جس کو وہ ضائع نہیں کرتا. ولا اجر الآخرۃ، اور یقیناً آخرت کا اجر، خیر، بہت بہتر ہے، للذین آمنوا، ان کے لیے جو سب ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ سب ڈرتے رہے اللہ سے. اور یقیناً جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے فضل کو مطلب پا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنا اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے رہے، تو ایسے لوگ ہی ایمان والے ہیں. ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ نیک اعمال کرنے والے بھی. تو جو سب اللہ سے ڈرتے رہے اس کو یقیناً آخرت میں ایک بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ ملے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین اجر ہے.
اس کے بعد اگلی ایک دو آیات بس دیکھ لیتے ہیں اس میں. اب یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اقتدار مل گیا اور ایک خاص مقام اور مرتبہ مل گیا، اور یقیناً یہ ایک اعلیٰ رتبہ تھا اس حکومت میں، تو اس کے بعد اب اگلی آیت جو ہے وہ جو شروع ہو رہی ہے، تو اگلی آیت اور اس آیت کے درمیان میں کہہ لیں کہ 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. پہلے 7 سال جو خوشحالی کے، جس میں سرسبز فصلیں ہیں، وہ 7 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اب. اور ان 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام نے اپنی اسی تدبیر اور حکمت کے تحت، اور جو خواب آیا خواب کی تعبیر کے تحت، اللہ تعالیٰ کی خاص جو رہنمائی رہی ہے اس کے تحت پھر انہوں نے فصلوں کو محفوظ کیا. اناج کو، گندم کو، یا جو یا چاول یا جو بھی اس وقت کی فصلیں تھیں ان کو اسی طرح سے خوشیوں اور بالیوں میں محفوظ کیا، کرنے کا انتظام کیا پہلے 7 سالوں میں. جس قدر کسی کو ضرورت ہوتی تھی صرف اسی قدر استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور باقی جتنی اضافی پیداوار جو ہے اس سب اضافی پیداوار کو اسی خوشو کی شکل میں محفوظ کرتے گئے پہلے 7 سال تک، ایک خاص ترتیب سے اور ایک خاص انداز سے. اور جب وہ 7 سال گزر گئے تو اس کے بعد اگلے 7 سال خشک حالی یا قحط کے شروع ہو گئے، جس میں فصلیں وغیرہ نہیں ہوئی، بارشیں نہیں ہوئی. تو اب اس میں جو لوگوں کے پاس، عام رعایا کے پاس، جب وہ انہوں نے جو تھوڑا بہت سٹاک کیا ہوا تھا، وہ جب سٹاک ختم ہو گیا تو وہ پھر بہت ہی مناسب قیمت کے اوپر یا ریکویسٹ کر کے مفت میں یا مناسب قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سٹور کی ہوئی تھی گندم، اس میں سے گندم وہ حاصل کرنا، گندم یا اناج جو ہے اس کو حاصل کرنا شروع کر دیا. اور نہ صرف وہ مصر کا علاقہ یا ان کی اپنی حکومت، بلکہ ارد گرد کے جو شہر اور جو ریاستیں تھیں یا ملک تھے، ان میں بھی کیونکہ قحط سالی تھی تو ان میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ اپروچ کرتے رہے، اور وہ گندم جو ہے ضرورت کے مطابق اپنا اناج وغیرہ جو ہے وہ ان سے لینے کے لیے اپروچ کرتے رہے. تو یہ اب وقت جو ہے 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ آیت نمبر 57 اور 58 کے بیچ جب 7 سال کے بعد اگلا جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو گیا اگلے 7 سال کا، تو اس کا یہاں پر وہاں سے ہے. اور پھر یہ 7 سال، اگلے 7 سال میں جب خشک سالی کا دور ہے یا قحط کا دور ہے، اس میں پھر یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ دور سرزمین فلسطین جو ہے وہاں پر تھے، تو وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول تھا. تو وہاں پر ان کو پتا چلا کہ مصر میں اس طرح سے اناج جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور ایک خاص قیمت کے تحت یا خاص کیٹیگری یا خاص ریکوائرمنٹ جو پوری کریں تو ان کو وہ اناج مل جاتا ہے. تو انہوں نے بھی مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایریا، سوری میں نے شاید یوسف نام لے لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پر مقیم تھے، اور ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی، اس علاقے میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہوئی. تو پھر وہاں سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی جو ہیں انہوں نے سفر کیا مصر تک، تاکہ وہ گندم یا اناج جو ہے وہ حاصل کر سکے اس سرزمین سے یا مصر سے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ اب شروع ہو رہا ہے اگلا. تو ہم ایک دو آیات بس آج دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاء، اور آئے، اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بڑے 10 بھائی ہیں وہ آئے، فداخلوا، پھر وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، یعنی مصر میں داخل ہوئے، یا جہاں پر وہ گندم تقسیم کی جاتی یا جو اناج جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا وہاں پر وہ داخل ہوئے. جب فعرفہم، تو اس نے پہچان لیا انہیں، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ سب اس کو نہ پہچاننے والے تھے. یوسف علیہ السلام نے تو ان 10 بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچاننے والے تھے، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ختم کر دیا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، تو ان کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اتنا بڑا عہدہ جو ہے، اتنی بڑی سلطنت میں حاصل کریں گے. ولما جہزہم، اور جب اس نے تیار کر دیا انہیں، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ. جہاز جو ہے وہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں. اونٹ کو یا ان کے سامان کو جب تیار کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاص حکم یا خاص ایک مطلب ان کے ساتھ رویہ رہا، جس کے تحت جب انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو تیار کر دیا ان کے ساتھ جانے کے لیے، تو قال،
قال تو کہا قالا اتونی تو تم سب لے کر آنا میرے پاس بِأَخٍ لَكُمْ اپنے بھائی کو من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا جو بھائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ اگلی دفعہ لے کر آنا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی جو ہیں وہ آئے تھے گندم یا اناج لینے کے لیے، ان حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے یا 12ویں جو بیٹے تھے حضرت یعقوب کے چھوٹے بھائی جو ہیں بنجامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں اور باپ دونوں اس حساب سے دونوں طرف سے سگے تھے، وہ ان کو ساتھ نہیں لے کے آئے تھے۔ اور ہم نے پہلے بھی شاید اس کا تذکرہ کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بنجامین کو اور یوسف علیہ السلام کو خاص اپنی نظر کے سامنے رکھتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد تو بنجامین جو ہے ان کی توجہ اور بھی زیادہ حاصل کی، تو اسی وجہ سے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنجامین کو نہیں بھیجا تھا پہلی دفعہ۔ تو اب جب وہ یہاں سے اناج انہوں نے حاصل کیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے بھائی کی طرح اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، تمہارے باپ کی طرف سے یعنی تمہارے باپ کی طرف سے وہ سگا ہے لیکن ماں کی طرف سے سوتیلا ہے، تو اس طرح سے ہے تمہارے باپ کی طرف سے جو سگا جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا اگلی دفعہ۔ اللہ سن رکھو، خبردار، اللہ کیا نہیں، تراؤنا تم دیکھتے، کیا نہیں تم دیکھتے، انی اوفی الکیلا کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ماپ کو، میں ماپ کو پورا دیتا ہوں۔ ماپ یعنی پیمانہ، جس سے تو ناپ کر وہ گندم یا اناج جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا تھا، اس وقت کا وزن کے حساب سے کہہ لیں، یا ایک خاص ترازو، ایک خاص قسم کا پیمانہ تھا، ایک خاص برتن کہہ لیں، جس طرح سے ہم نے حدیثوں میں دیکھا تھا کہ سا جو ہے وہ 2.5 کلو کھجور تقریباً اس میں آ جاتی ہے، اتنا بڑا ایک برتن ہوتا ہے جس میں تقریباً 2.5 کلو کھجور آ جاتی ہے، اس وقت کا پیمانہ تھا حضرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ پیمانہ استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح سے کوئی ایک خاص پیمانہ ہے جس کو جو استعمال ہوتا تھا گندم کو ماپ کر دینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ماپ کو، وہ انا خیر المنزلین اور میں بہتر ہوں تمام مہمان نوازوں سے، اور میں مہمان نوازی بھی اچھی کرتا ہوں۔ تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہیں اچھی طرح پورا کر کے تمہارا ماپ دیا، تمہیں اناج دیا، اور میں نے تمہاری بہترین میزبانی بھی کی۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي پھر اگر تم نہ لائے میرے ساتھ پاس بھی اس کو، یعنی اگلی دفعہ اگر تم اس کو بنجامین کو یا چھوٹے بھائی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس نہیں لے کر آئے، فلا کیلا تو کوئی ماپ نہ ملے گا یا کوئی غلہ نہ ہوگا، لکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس، ولا تقربون اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ اگر تم بغیر اس چھوٹے بھائی کے آ جاؤ تو پھر نہ ہی تمہیں گندم یا غلہ یا اناج ملے گا، اور نہ ہی تم میرے قریب آنے کی کوشش کرنا۔ یعنی صاف ان کو بتا دیا کہ اگر تم آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آئے تو تمہیں نہ صرف چھوٹے بھائی کا حصہ بلکہ تمہارا حصہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور تم میرے قریب بھی مت آنا۔ قالوا تو ان سب نے کہا، یقیناً انہوں نے بتایا ہوگا کہ ایسے وہ پیچھے باپ کے پاس ہیں اور باپ کے اپنے والد صاحب جو ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہے، یا والد صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے سے دور نہیں ہٹانا چاہتے، تو اس طرح کا مکالمہ ہوا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو قالوا تو ان سب نے کہا سنراد ودو ان قریب ہم آمادہ کریں گے، انہو اس کے بارے میں، آبا ہو اس کے باپ کو، ان قریب ہم اس کے باپ کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے، وَإِنَّا اور بے شک لَفَاعِلُونَ ضرور وہ سب ایسا کرنے والے ہیں، یعنی ضرور وہ سب ایسا کرنے والے ہیں، یعنی ان کو وہ امید تھی کہ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو انہوں نے بھی وعدہ کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک ہے ہم اس کے باپ سے یا اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کے آمادہ کریں گے انہیں کہ اگلی دفعہ وہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی اناج جو ہے وہ لے سکے آ کے۔ وقال اور کہا یوسف نے، لفتیانہ اپنے جوانوں سے۔ بس ٹھیک ہے، یہیں پہ رکتے ہیں، ہم آیت نمبر 61 تک رکھتے ہیں، اس سے آگے پھر اگلا قصہ ہے جو اگلی آیات کے ساتھ زیادہ متصل رہے گا، ملا رہے گا، تو یہیں پر آج ہم رکتے ہیں، اس سے آگے پھر ہم انشاءاللہ کل بڑھیں گے۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے سمجھنے میں، سننے میں، میرے کہنے میں اگر کوئی بھول چوک یا کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی تو ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم مجلس برخاست کرتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری سب کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے حالات ہمارے چل رہے ہیں سب میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد کرے۔ ہمارے کاروبار کے مسائل، ہمارے رہنے سہنے کے مسائل، ہماری اولاد کے مسائل، اللہ تعالیٰ سب میں ہماری مدد فرمائے۔ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاری، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور خاص فضل و کرم میں رکھے۔ اس دنیا میں جو حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ان کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔